بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس شارٹ نوٹس کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ جمع ہوئے اور آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آر ڈی اے جو ہے وہ اپنے تمام تر اقدامات جو اب تک کرتا رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ میں اس سلسلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی جو امپورٹنس اور آپ لوگوں کی جو نیڈ ہے اس وقت میڈیا کی، وہ سب سے زیادہ اداروں کو ہے، سب سے زیادہ اسپیشلی ان اداروں کو ہے جن کا نام کسی بھی وجہ سے اس طرح سے ابھر کے سامنے نہیں آتا، جبکہ وہ محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کام بھی تندہی سے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی جاب ڈسکرپشن اس طرح کی ہے کہ ان کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے، لہٰذا ملائن کیا جاتا ہے ایسے اداروں کو۔ یہاں پہ بہت ضروری ہے آپ کے تھرو یہ بات پہنچانا کہ آر ڈی اے اور اس کے تمام افسران، تمام اہلکاران انتہائی محنت اور ایمانداری سے اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارا سب سے اہم سیکٹر جو ہے وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز ہے، اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کو اپروول دینا آر ڈی اے کا پرائم مقصد ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے اور یقیناً ابھی بھی ابھر رہا ہوگا کہ آر ڈی اے کیوں نہیں اپروولز دے رہا پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کو۔ تو یہاں یہ بات واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ آر ڈی اے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کو اس وقت تک اپروول نہیں دے سکتا جب تک تحصیل راولپنڈی کا ماسٹر پلان فائنلائز نہ ہو۔ ماسٹر پلان کی فائنلائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے۔ یہ ایک لمبا عمل ہوتا ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو سامنے رکھا جاتا ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور جو آئیڈیل سچویشن ہے کسی بھی تحصیل کو ہم 20 سال بعد کس طرح بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس تحصیل کے یا اس شہر کے ریسورسز کتنا اجازت دیتے ہیں کہ اس کو کیسے بڑھایا جائے، پھر فوڈ باسکٹ نہ ڈسٹرب ہو، ایگریکلچر ایریا کراپس نہ ڈسٹرب ہوں، ٹریڈیشنل سیکٹرز جو ہیں وہ نہ ڈسٹرب ہوں، اور ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی آئے۔ تو ماسٹر پلاننگ ایک لمبا عمل ہوتا ہے اور اس میں یقیناً ٹائم لگتا ہے اور ٹائم بھی لگ بھی رہا ہے۔ ساری مصروفیات اگر رکھی جائیں سامنے ایڈمنسٹریشن کی، تو یقیناً ماسٹر پلان کے لیے اگر روز بھی ٹائم نکالا جائے تب بھی یہ عمل کچھ نہ کچھ ٹائم کنزیومنگ ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ اس میں ایک ٹائم لگ رہا ہے، اس وجہ سے اپروولز کے پروسیس کو نو نہیں کیا گیا، لیکن ان کو روکا ضرور گیا ہے، اور یہ گزارش کی گئی ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز والوں سے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز ایڈورٹیزمنٹ کی آپ روک کے رکھیں تاکہ کسی کا بھی نقصان نہ ہو، جنرل پبلک کا نقصان نہ ہو۔ ماسٹر پلاننگ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویسے تو ڈی سی صاحب کا پریروگیٹو ہے کہ اس کے اوپر بات کریں، اور آئی ایم شیور کہ وہ ایک انتہائی اچھے ایماندار آفیسر ہیں، وہ اس کو ایک جب بھی پاس کریں گے ایک اچھے انداز سے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر پاس کریں گے۔ تو روکنے کی فی الحال وجہ یہ ہے، اس سیکٹر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ سیکٹر ہے جو پاکستان میں انرجی شارٹیجز اور مختلف وجوہات کی بنا پر جب انڈسٹری اور ایگریکلچر جو ہے وہ اگر اس میں کوئی ڈاؤن ٹرن آپ کو نظر آیا تو اکانومی کو اس سیکٹر نے بوسٹ دیا، لہٰذا اس سیکٹر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ گورنمنٹ کی پالیسیز کچھ اس طرح کی رہیں کہ اس سیکٹر کو ٹیکس کیا جانا گورنمنٹ نے مناسب سمجھا، اس سیکٹر کو ٹیکس کیا گیا، جس کی وجہ سے شاید اس سیکٹر میں کچھ ہارڈ برننگ بھی ہوئی، لیکن اس سیکٹر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آر ڈی اے سیکٹر کو ریکگنائز بھی کرتا ہے اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو جو معنی خیز فیصلے ہیں وہ نظر آئیں گے۔ کمشنر صاحب کی سربراہی میں ایڈمنسٹریشن کی ٹیم جو کام کر رہی ہے، اور سی ایم مریم نواز شریف کے ڈائریکشنز اور ان کی جو پبلک کے لیے ایک ویژن ہے اس کے تحت جو ٹیم یہ کام کر رہی ہے، تو یقیناً یہ اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے سامنے چیز ہے وہ پبلک کی ایک نیڈ ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، پبلک کے جو گریونسز ہیں ان کو بھی ریزالو کرنا ہے، اور آپ کے تمام تر مسائل کا حل بھی ہے۔ تو میں شارٹ بات کر کے آپ سے اجازت بھی چاہوں گی، اور آپ کے کویشچنز کو آبویسلی میں ویلکم بھی کروں گی، اور مجھے خوشی ہوگی جب آپ سوال کریں گے اور اس کا ایک جواب اگر آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے، آپ کو ایک ایسا جواب دیا جائے جس سے میں آپ کی سیٹسفیکشن اور گورنمنٹ کی پالیسی آپ کے سامنے رکھی جائے۔
تو لاسٹ اس میں جو ہمارا بالکل ریسنٹ قدم ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ہاؤسنگ سکیمز جو بالکل انلیگل ہیں، جو کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کی جب میں بات کرتی ہوں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سکیمز جو ہیں تقریباً 10 سال سے فیلڈ میں ہیں، اور کچھ اس میں یقیناً نئی بھی ہوں گی، لیکن یہ وہ اسکیمز ہیں جن کو کسی نہ کسی وجہ سے ہم اپروول نہیں دے سکتے، اور وہ وجہ کوئی یقیناً وہ ایک قانونی وجہ ہے جو کہ ہماری فائلز میں اور ورکنگ میں موجود ہے۔ تو مختلف وجوہات کی بنا پر قانونی طور پر جب ان سکیمز کو ہم اپروو نہیں کر سکتے تو یہ فرض ہے اس ادارے کا کہ لوگوں کے سامنے ان سکیمز کے نام رکھے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو، آپ کے تھرو پبلک کو پتہ ہو کہ وہ وہاں پر انویسٹ نہ کرے۔ تو آر ڈی اے نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ورکنگ کی، انتہائی ذمہ داری سے یہ ورکنگ کی، اور اس ورکنگ میں یقیناً ہمیں 5 ماہ کا عرصہ لگا۔ اس پہ ہم نے پبلک نوٹسز کیے، آپ لوگوں کو انوالو کیا، ہماری آگاہی مہم میں تقریباً تمام جرنلسٹ انوالو رہے ہیں، میرے پاس آتے بھی رہے ہیں، پرسنل بھی ان ٹچ رہے ہیں، آپ کو میڈیا کی جو ہمارے پی آر او ہیں ان کے تھرو ملتی رہی ہے، نیوز بھی ہم دیتے رہے ہیں۔ تو اس ساری ورکنگ اور پبلک کو ساتھ لیتے ہوئے ہم نے ان سکیمز کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ انلیگل ہے، اور ان کے جگہ جگہ اب آپ کو شہر میں بورڈز بھی نظر آئیں گے، اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی ان کے نام موجود ہیں۔ سٹل اس میں لوگوں کی انویسٹمنٹس ہوں گی، یقیناً لوگوں نے ان کی فائلز خریدی ہوں گی۔ اس کے لیے دیکھیے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جہاں پہ آپ کی رجسٹری ہے آپ سیکیور ہیں۔ اگر آپ کی رجسٹری نہیں ہے اور یہ اسکیم کسی بڑی اسکیم میں مرج ہوئی ہے تو یقیناً آر ڈی اے نے خیال رکھا ہے اس بات کا کہ آپ کا اسٹیک جو ہے وہ اس بڑی اسکیم والا اس کو اپنے اس کو ہم دیں، یہ اس کی لائبلٹی میں چلی جائیں گی۔ اس کے لیے ادارہ بیٹھا ہے، ادارہ ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی اس کے علاوہ بھی ایشو ہے تو اس کے لیے گریونس ریڈریسل کمیٹی بنی ہوئی ہے، جس میں کمشنر صاحب نے اے ڈی سی ریونیو جو ہیں ان کو اس کا پارٹ بنایا ہے، اور وہ آپ کے تمام مسائل کو سن کر اور اس کا بالکل ایک ایز پر لا حل نکالے گی، اور کبھی بھی کسی عوامی مسئلے کو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ادارہ اس کو ریکگنائز نہ کرے یا اس کا ایک اچھا اور مفصل حل جو ہے وہ پیش نہ کرے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ ہمیں اس کام میں انیبل بھی کریں، ہماری پازیٹیو آپ تنقید بھی کریں اور بہتری کی طرف نشاندہی بھی کریں، اور ادارے کو بہتر بنانے کے لیے اپنا تجاویز بھی آپ ہمیں دیں۔ تھینک یو۔